Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. اللہ تعالیٰ ہمارے سیلاب متاثرین کی مدد فرمائے، آمین۔ ہم جانتے ہیں کل پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب سیلاب متاثرین ہیں۔ پاکستان میں 25 لاکھ ایکڑ اراضی زمین تباہ ہو گئی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا کہ روٹی کی قیمت بڑھنے کا خدشہ ہے، گندم کی قیمتیں تو ویٹ سکینڈل سے بڑھنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اب کیونکہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں تو گندم کی قیمت بڑھے گی، تو اس کے بعد روٹی کی قیمت بڑھے گی۔ آج خبریں آ رہی ہیں کہ شکرگڑھ سے چاول کی فصلیں نہیں آئیں گی، وہ سب ڈوب گئی ہیں، جس کے بعد چاول کی قیمتیں آج بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو پورے ملک پہ اس وقت سیلاب کے اثرات اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں کی شکل میں محسوس ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور آج ہمارے حکمراں، ہمارے لیڈرز، ہر بار جب بھی پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو ایک گفتگو ضرور ہوتی ہے، ایک نام ضرور لیا جاتا ہے، کالا باغ ڈیم۔ پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں پانی کو جمع کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا، ہمارے تمام تر ڈیمز بڑھ گئے ہیں۔ واٹر ریزروائرز کا ذکر شروع ہوا کہ کس طریقے سے جو پانی ہے اس کو ہم جمع کر کے اپنے فائدے میں لا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس سے بجلی بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس سے اپنی بنجر زمین کو آباد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس سے ریگستان آباد کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں خواجہ آصف صاحب نے کہا، وزیر دفاع ہیں، کہ مزید ڈیمز بننے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے علی محمد خان صاحب نے کہا کہ ایک نیشنل ڈیم پالیسی آنی چاہیے، ڈیمز کے بارے میں سارے مل کر ایک پالیسی بنا لیں، اس کے بعد ہر کسی کو فائدہ ہو۔ 3 صوبوں کو انہوں نے کہا کہ فائدہ ہوگا، ایک ہی کو نقصان ہوگا۔ آج پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب کالا باغ ڈیم کے حوالے سے گنڈاپور صاحب بھی میدان میں اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ایک ہو کر اس کالا باغ ڈیم کے حوالے سے پالیسی کو فائنل کرنا ہوگا، اس سے پورے ملک کا فائدہ ہوگا۔ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو اس وقت پاکستان کے 2 صوبوں میں قائم ہے، 2 ان کے چیف منسٹرز ہیں، سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی کھل کر مخالفت کر دی ہے مراد علی شاہ صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے کہ کوئی بھی کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، اس سے سندھ کا حق مارا جائے گا، سندھ اس کے خلاف ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے جب نیشنل ڈیم پالیسی کی بات ہی ہو رہی ہے کہ نیشنل کنسنسس کس طرح کریٹ ہو، جو سندھ کے ریزرویشنز ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، ان کو دور کس طرح کیا جائے۔ اگر سندھ کہتا ہے کہ ہمارا پانی کوئی اور لے جائے گا تو سندھ کو کس طرح اس ڈیم کے اوپر کنٹرول دیا جا سکتا ہے کہ وہی فیصلہ کرے کہ کس کو کتنا پانی ملنا ہے۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ پانی جب اتنا آ رہا ہے تو یا تو آپ اس کو روکنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے ریزروائرز بنائیں گے تو ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یا تو آپ اس پانی کے جو رستہ ہے، نیچرل آبی گزرگاہیں ہیں، ان کے اوپر جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کریں گے تاکہ پانی گزر تو سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا انفراسٹرکچر، بیراجز کی بات کی جائے تو ہم جانتے ہیں کہ اب بڑا ریلا سندھ میں داخل ہوگا، پنجنت کے بعد جب وہ سندھ میں آئے گا گڈو، کوٹری، سکھر بیراج پر، تو سکھر بیراج پر تو کئی سالوں سے مرمتی کام جاری ہے، چائنیز انجینئر بھی وہاں کام کر رہے ہیں اور وہ مرمت ہے کہ پوری ہو کے نہیں دیتی۔ یہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ انگریز تھے جنہوں نے پاکستان کو یہ بیراجز بنا کے دے دیے، کیونکہ پاکستانیوں نے خود تو کچھ نہیں بنایا، زیادہ تر انگریزوں کا بنایا وہی انفراسٹرکچر ہے جس کو ہم آج بھی یوز کر رہے ہیں۔ اپ گریڈیشن کے نام کے اوپر ہم نہیں انصاف کر سکے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، وداؤٹ اینی ویلکم کرتا ہوں بیرسٹر تیمور ملک صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ علی گوہر بلوچ صاحب فرام پی ایم ایل این، بلوچ صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور ہوں۔ قادر خان مندوخیل صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بے شک بہت مشکور مندوخیل صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی۔ تیمور ملک صاحب، I want to start the discussion from you، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب ایک دم سے کالا باغ ڈیم کا نام لے کر کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ کوئی پرٹیکولر ریزن کہ کالا باغ ڈیم کا انہوں نے نام لیا، یہ جانتے ہوئے کہ سندھ کے کتنے تحفظات ہیں اور سندھ کبھی راضی نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی اور ڈیم بھی بنا لے دیں، لیکن کالا باغ ڈیم کا نام لینا انہوں نے ضروری کیوں سمجھا ملک صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کے شو کے توسط سے پورے پاکستان میں انکلوڈنگ میرے اپنے حلقے میں ملتان کی عوام جو بھی اس سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں ہیں۔ آمین۔ ہم ان کے ساتھ موجود رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، اور اس کو سیاست سے بالکل ہٹ کر ہمیں سب کو ملکی سطح پر اس کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا بہت زیادہ ایریا جو ہے اس وقت زیر آب ہے، اور ظاہر ہے اس کی مشکلات جو ہیں وہ غریب عوام کو سب سے زیادہ برداشت کرنی پڑیں گی۔ اب جہاں تک آپ نے علی امین صاحب کی بات کی ہے اور ان کے بیان کی بات کی ہے، میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے اس میں پارٹی کا کوئی فارمل موقف کوئی نہیں آیا، یہ انہوں نے ضرور یہ کوئی بات کی ہے،
لیکن وہ اسی تناظر میں کی ہے. جو پاکستان میں اس وقت ایک سیلاب کا سلسلہ ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. پہلے یہ خیبر پختونخوا اور باقی علاقوں سے شروع ہو کر پھر سینٹرل پنجاب ناردن پنجاب سے ہوتا ہوا آج جب وہ جنوبی پنجاب پہنچ چکا ہے. تو یہ اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ ملک میں ڈیمز تو ہونے چاہیے, ریزروائر آپ کے پاس ہونے چاہیے, لیکن کوئی بھی ایک ڈیم اس چیز کا حل نہیں ہے. جس طرح اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ راوی ہو, وہ راوی نے اپنی لاہور کے ارد گرد اپنی واپس جگہ لے لی ہے, چناب ہو, ستلج ہو, یہ تو ہر طرف سے ہی جتنی انڈسٹری ٹریبیوٹریز ہیں وہاں پہ فلڈنگ ہو رہی ہے. تو ہمیں تو بند بنانے اور ڈیم بنانے پڑیں گے ان سب دریاؤں کے حساب سے. یہ ہم اب ایزیوم نہیں کر سکتے. جو اس وقت کلائمیٹ چینج جس طرف جا رہا ہے, ہمارا پاکستان جو ہے وہ ویسے بھی گراؤنڈ زیرو کہتے ہیں بیکاز یہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں جن کے میلٹنگ کا خدشہ ہے اوور ٹائم. تو ہمیں تو ہر صورت میں اس سارے پانی کو کہیں سنبھالنے کے لیے جتنے ہمارے واٹر چینلز آتے ہیں ملک میں ان کے حساب سے چھوٹے بڑے ڈیم بنانے پڑیں گے. ان سے ہمیں چاہے ہم پھر اپنی الیکٹریسٹی کی پیداوار بڑھائیں, سستے داموں پہ بنائیں, وہ بھی ہم اپنی زراعت میں اس پانی کو استعمال کریں, جو بھی اور فائدے ہو سکتے ہیں وہ تو ہمیں لینے ہوں گے. لیکن ہمیں اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, اس پہ کوئی دو ملک صاحب, اب آپ بات کی حکومت میں ڈیم کے نام پہ قوم کو پھول بنایا گیا سر. دیکھیں, ایک تو وہ ایک کسی ایک چیف جسٹس کا اور جس طرح بھی شروع ہوا ایک ڈیم فنڈ تھا, اور اس ڈیم فنڈ کے ساتھ آنے والی حکومت نے کیا کیا. ہم نے تو ایک نیک نیتی سے ایک ڈیم فنڈ, اور میرے خیال میں ہر کسی نے اگر موبائل کے اوپر ایس ایم ایس کر کے 20 روپے بھی دیے, لیکن بے تحاشا لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر دل و جان سے حصہ لیا اس مہم میں. مقصد یہی تھا کہ اس سے شو ہوتا ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ ملک میں ڈیم بنے. لیکن اس پیسے کا پھر جو آنے والی حکومتیں تھیں, جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی اس کے بعد انہوں نے اس فنڈ کو کیا کیا, اس فنڈ کو بھی باقی چیزوں کے ساتھ ضم کر کے کہیں یوٹیلائز کر گئے. کوئی اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو بالکل آپ یہ سوال ان سے پوچھیں کہ اس ڈیم فنڈ کا کیا ہوا, اس کو آگے کیوں نہیں لے کے چلے. جو ڈیم بننے شروع ہوئے تھے ان کا کیا اس وقت سٹیٹس ہے, یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, مزید یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جو اس وقت مشکلات ہیں جی, یہ سیاست سے بہت بڑھ کر ہیں. میں پچھلے چند دن اپنے حلقے میں ہی گزارتا رہا ہوں, لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں جہاں پہ مین روڈز کے اوپر این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کے کیمپ سائٹس موجود ہیں. ایک ہی خاندان کی اجارہ داری ہے, ساری سیٹیں انہی کے پاس ہیں ملتان میں. تو وہاں پہ تو بڑا اچھا انتظام ہے, لیکن وہاں پہ بالکل محدود تعداد میں لوگ پہنچ سکیں. اگر آپ آگے چلے جائیں تو ابھی پانی پوری طرح پہنچا بھی نہیں ہے, لیکن ڈسپلیسمنٹ اتنا پانی آ چکا ہوا ہے کہ کھیتوں اور اپنے باغوں سے لوگ نکل کر فلڈ بنس کے اوپر موجود ہیں. کھلے آسمان میں بارش کا خدشہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بے سر و سامان موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ ٹائم گزارتے رہیں. تو بالکل یہ ٹھیک, اس وقت مشکلات ہیں جن کا بالکل ہمیں سامنا کرنا پڑے. بالکل ٹھیک. بلوچ صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. یقیناً وزیر اعظم بھی جانتے ہیں کہ ڈیم بننا ضروری ہے, پوری قوم کا بچہ جانتا ہے ڈیم بننا ضروری ہے. جس طرح ابھی ملک صاحب بتا رہے تھے, ہم نے تو ایس ایم ایس کے ذریعے 20 روپے لوگوں کو جمع کراتے ہوئے دیکھا اور اربوں روپے جمع ہوئے, آپ کی حکومت کو ملے, آپ کی حکومت نہ بنا سکی. بلوچ صاحب, یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہے کہ ایک پاور پروجیکٹ, ایک ڈیم تھا جس کو پاکستان نے بڑی لاگت سے بنایا, کو 700-800 ارب روپے سے, اور اس میں ڈیزائن فالٹ آ گیا اور پھر وہ تقریباً بندی پڑا رہا, مرمتی ہوتی رہی. پاکستان انگریزوں کے انفراسٹرکچر کو کبھی اپ گریڈ نہیں کر پایا. جو انہوں نے بنایا ہم نے بھی اسی کو کیری فارورڈ کیا, بس ایک تربیلا منگلا بن گئے اور کچھ خاص نہ بن سکا ہم سے. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ آج ہم پھر کالا باغ کی بات کر رہے ہیں. سندھ کے جذبات, ایموشنز آپ جانتے ہیں بڑے ہائی ہو جاتے ہیں جب آپ سندھ کے پانی کے اوپر کوئی ڈیم بنانے کی بات کرتے ہیں, وہ ہائے ہیں. اور قوم یہی سوچ رہی ہے کہ شاید یہ حکومت, جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمیں بیوقوف بنایا گیا تھا ڈیم کے نام پر, اسی طرح اب بھی بس ڈیمز کی باتیں ہوتی رہیں گی اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کی نظر میں بلوچ صاحب کچھ ہوگا, کوئی صحیح ڈیم بن پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر تمام ادوار کا ذکر کیا جائے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جتنے ڈیم ریکوائرڈ تھے اتنے ڈیم نہیں بن سکے, اور اگر تواتر کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کی جاتی اور کچھ ڈیم مکمل ہو جاتے تو شاید اس کا ہمیں آج فائدہ ہوتا اور ہمارے کچھ مسائل کم ہوتے. خاص طور پر جو بجلی کے ریٹس پر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی فرق پڑتا, جس طرح سے سیلاب زیادہ آتے ہیں ان چیزوں پر بھی فرق پڑتا. لیکن بہرحال
دے رہا ہے درست ہے. ایک تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں گا کہ وہ جو بابا رحمتے صاحب آپ نے بٹھائے تھے ڈیم پر 20-20 روپے 20-20 روپے اور ڈونیشن پر پوری دنیا میں کہیں ڈیم نہیں بنے. ڈیم ہمیشہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور یہ پلاننگ میں رکھے جاتے ہیں اور کوشش سے. اسی ڈیم کی جو بنیاد تھی اور جو زمین ایکوائر کی تھی وہ نواز شریف صاحب کے دور میں. وہ تو خیر اس وقت ایک نواز شریف صاحب کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جا رہا جھوٹے کیسز بنائے جا رہے تھے اور وہ بابا رحمتے صاحب ایکٹیو ہو گئے تھے. اس ڈیم کی اصل جگہ نواز شریف صاحب نے ایکوائر کی اور انہوں نے وہ کام شروع کروایا. دوسری یہ میں گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ابھی آپ کو فلڈ آیا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں سمجھتا ہوں کہ فلڈ کہیں بھی آئے کے پی کے میں آئے کسی کی سندھ میں آئے بلوچستان میں آئے تمام ہمارے بھائی ہیں. ہمیں اپنے سیاسی جو نظریات ہیں ان کو پیچھے رکھ کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس میں نہ صرف حصہ لینا چاہیے حکومتوں کو بلکہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہاں ایک دو چیزیں ضرور ہیں. جس طرح سے ہم نے کے پی کے میں دیکھا کہ جس وقت فلڈ آیا تو اس سے پہلے کے جو فور کاسٹ آ چکی تھی ان پر پراپر کان نہیں دھرے گئے جس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہوا. پنجاب میں اس کے برعکس دو چیزیں ضرور ہوئی ہیں کہ فلڈ تو بھی چل رہا ہے راوی میں ہے ستلج میں ہے چناب میں ہے اور تینوں دریاؤں میں بڑے لیول کا فلڈ ہے. لیکن ہماری جو صوبائی حکومت ہے اور سی ایم صاحبہ ہیں انہوں نے میں اس وقت بھی آپ کا پروگرام کر رہا ہوں تو اپنے ایریے میں ہوں ابھی بھی ایک فلڈ والی جگہ کچھ سے وزٹ کر کے آئے کچھ پہ ہم جا رہے ہیں. گزارش کرنے کا مقصد ہے سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے. دوسرے نمبر پہ ایسے کیمپ بنائے ہیں جو متاثرین ہیں ان کو 2 سے 3 وقت کا وہاں پر کھانا دیا جا رہا ہے. وہاں پر ہم نے ان کے ہیلتھ کے لیے جو محکمہ صحت ہے اس کو ساتھ شامل کیا ہوا ہے. ساتھ ان کو وہاں پر کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے. یہ تو وہ سب سے چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں سر. یہ تو آپ کا بیسک چھوٹے چھوٹے کام ہے. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ جانی نقصان نہ ہو کیونکہ موسٹلی لوگوں کی جو ہے نا وہ کراپس ہیں اس کے اندر دریا کے پیٹ کے اندر کاشت ہوئی ہوئی جو آبادیوں میں جو اس میں آبادیاں تھیں ان کے مکینوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات کی طرف پہنچایا گیا ہے. اس کے بعد اب ہم ساتھ ہی ساتھ اسیسمنٹ کروا رہے ہیں کہ فصلوں کا نقصان کتنا ہوا ہے. پھر اس لحاظ سے ہم کوشش کریں گے کہ جو متاثرین ہیں ان کے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے. جو ان کا کسی کا گھر اس کے اندر آ گیا ہے کسی کی فصل تباہ ہو گئی ہے تو ابھی تو ہم پہلے فیز کے اندر ہیں جہاں پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانا ان کو طبی سہولیات دینا ان کو کھانا پرووائڈ کرنا ان کو چھت پرووائڈ کرنا. وہ الحمدللہ میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. ہماری ضلعی انتظامیہ ہمارے 1122 کے ادارے ہیں ہمارے دوسری جتنے بھی مطلب ہے کہ پولیس فورس ہے اور دیگر جو ادارے ہیں ہر ادارہ دن رات کوئی فرق نہیں کسی نے سمجھا کہ دن کا ٹائم ہے رات کا ٹائم ہے اور لوگ اس پر بیٹھے ہیں. فصلوں کا کافی نقصان ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے غیر قانونی طور پر اس میں گھر بنائے یا کچھ آبادیاں تھیں وہ ظاہر ہے وہ ڈیمیج ہوئے لیکن الحمدللہ جانی نقصان جو ہے وہ کم ہوا. خاص طور پر لائف سٹاک کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس کی بھی ہم نے ادویات کا اور دیگر سہولیات اور ایون جو لوگوں کے مویشی ان کو چارہ تک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. یہ ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی حکومتوں کو بھی ان لائنز کو فالو کرنا ہے. بالکل ٹھیک سر. مندو خیل صاحب یقیناً کالا باغ کا نام لے لیا گیا ہے ڈسکس ہو رہا ہے ڈیم بننے چاہیے پوری قوم اس بات پہ ایگری کرتی ہے. کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو راضی کر لیں ڈیم کے اوپر؟ اگر لیٹ سے کہ پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں وہ ڈیم ہو تو پیپلز پارٹی راضی ہو جائے کہ ان کی مرضی سے پانی کسی کو بھی دیا جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے سر؟ جتوئی صاحب سب سے پہلے تو وہ مثال ہے سوال گندم جواب چنا. سر اس خیبر پختونخوا کی ارسطو سے کوئی پوچھے سیلاب میں ڈوبائے پنجاب بات کر رہے ہو آپ کالا باغ ڈیم کی کوئی عقل والی بات کر لے یا آپ مخبر خاص کے طور پہ اتنی چمچگری میں آگے اتر گئے کہ کسی اور کو خوش کیسے کیا جائے کس طرح کو بیان دیا جائے جس سے اگلے خوش ہو جائے اور مجھے 1-2 سال اور وزیر اعلیٰ رہنے دیں. اس کے علاوہ مجھے اس کا کوئی مطلب نظر نہیں آ رہا ہے. پھر میں سوال کرتا ہوں کہ ان ارسطو کے سربراہ سے
کیا آپ نے جو 300 ڈیم بنانے تھے وہ ڈیم تو دور کی بات ہے، اس کا نقشہ بھی بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ بھی سوال سامنے ہے. اور دوسری بات ساتھ ساتھ بالکل ڈیم پاکستان میں بننی چاہیے، چاروں صوبوں میں جہاں اگر اتفاق ہو وہاں ضرور بننی چاہیے. خام خواہ سندھ کو ڈبونا ہے یا سندھ کو خوشحالی پہ مجبور کرنا ہے یا سندھ کا گلا کاٹنا ہے، وہی کام کرنا ہے یا کچھ کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ جتوئی صاحب، کوئی ڈیم کو اور بھی راستے ہو سکتے ہیں نا، کہ خام خواہ آپ نے سندھ کو گلا گھونٹنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام نظر نہیں آ رہے. اب اس عقلمند آدمی سے پوچھو، سیلاب میں ڈوبا ہے سیالکوٹ، اس سیالکوٹ کے ایم این اے صاحب نے تو کہہ دیے، وزیر دفاع نے، کہ ہندوستان نے تو ہمیں بر وقت اطلاع دی ہے 2 مرتبہ، کوئی ابھی جاریت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. وہاں تو وہ بیانات ہے، ادھر یہاں سے یہ بیانات داغ دے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بالکل وہ چاروں صوبوں کو جو 4 بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو مل بیٹھ کے سر جوڑ کے اس چیز کی نشاندہی کرنا چاہیے کہ ڈیم بننے چاہیے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ ڈیم بنا بھی لیں تو ڈیم کے اندر جو کیپیسٹی ہوتی ہے پانی کی وہ زیادہ سے زیادہ 30 ہوتی ہے. یہ جو ہندوستان سے یا مقبوضہ کشمیر سے جن کے ڈیم بھر گئے، یہ کلاؤڈ برسٹ کی جو صورتحال ہے، یہاں کچھ 4000 ڈیم بنا لے تب بھی کچھ نہیں ہونا ہے. اور بنائیں گے کدھر؟ آپ مجھے بتا دو کہ وہاں پنجاب کے اموار زمین پہ آپ ڈیم بناؤ گے کہاں پر؟ سوال یہ ہے کہ خواہ مخواہ اس طرح متنازع باتیں کر کے آپ پھر ایک مرتبہ صوبوں کو لڑانے کے لیے اور اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور کیا کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ دے گی سر؟ دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھ لے، جس طرح جو خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے نا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس نے ملک تیمور صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ابھی تک ان کی پارٹی کے کوئی پالیسی بیان نہیں آیا ہے. گنڈاپور اپنی چمچگری میں تو 2 قدم آگے بڑھ گئے، پی ٹی آئی کا آفیشیل ورژن اس کے اوپر نہیں آیا پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو خیبر پختونخوا کے عوام نے سب سے پہلے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، کالا باغ ڈیم کو، کہ یہاں پانی سے ڈوب جائے گا نوشہرہ وغیرہ سارا. اس کے بعد بلوچستان اور سندھ نے کہا کہ جب پانی وہاں پہ رکے گا تو نیچے کیا پانی آئے گا. پہلے سے جو ہے نا وہ عام جو روٹین ہے یا جو 1991 ایکارڈ ہے اس کے تحت تو پانی نہیں پہنچ رہے کیونکہ اوپر پانی نہیں ہے سب سے پہلے. لیکن یہ بھی ایک وہ بات ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک جو ہے نا 24 گھنٹے ہو گئے اور ابھی تک خاموش ہے. کیا آپ نے سوال اسے نہیں کیا ہے تیمور ملک صاحب کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ کیونکہ اس نے تو جان چھوڑا لیے کہ پارٹی کے کوئی نہیں، ایک طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیم بننے چاہیے، ڈیم وقت کی ضرورت ہے. تو میں بھی کہتا ہوں ڈیم وقت کی ضرورت ہے، مگر کیا اس ڈیم کو بنانا ہے جو پہلے سے متنازع ہے؟ سوال تو میرے یہ ہے. تو چلیں کالا باغ ڈیم کا اگر نام بدل جائے، سفید باغ ڈیم بن جائے اور اس کی لوکیشن بدل جائے، وہ سندھ میں آ جائے، سندھ کے کنٹرول میں آ جائے، تو ایکسیپٹیبل ہے سر؟ آپ ایسا کریں، اس ڈیم کا نام نواز شریف رکھ دے، شہباز شریف رکھ دے، عمران خان رکھ دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق تو یہ پڑتا ہے کہ جہاں سندھ کا پہلے سے کئی سالی کا اس کو سامنا ہے، پہلے سے وہ کینال کا ایشو بھی چلا تھا، اس کے اوپر آپ کالا باغ ڈیم کا یا نئے صوبوں کا ایسی باتیں کرتے کیوں ہے؟ یہ باتیں آتی کہاں سے؟ یہ سارے میڈیا کو، اینکر والوں کو ذہن میں یہ باتیں کون فیڈ کرنے کہ بیٹا آج آپ نے یہ والا ایشو اٹھانا ہے اپنے ٹاک شو میں؟ بہت سارے ایشو. ابھی پچھلے دنوں میں ایک چینل نے تو مجھ سے پوچھا 18ویں ترمیم کا کیا فائدہ؟ تو میں نے کہا 18ویں ترمیم پہ انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بتاؤ یہ سپریم کورٹ کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو ختم کر لے، جو دنیا میں 141 نمبر پہ ہمارا جوڈیشری ہے، ختم کر دے نا یہ جوڈیشل سسٹم. رائٹ مندوخیل صاحب، ہم ڈیمز کے حوالے سے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کر رہے تھے اور یقیناً اس کے اندر مندوخیل صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھرپور مخالفت کی اور کہا کہ یہ میسج، یہ پیغام خاص پلانٹ کیا جاتا ہے، یہ بیج بویا جاتا ہے ہمیشہ اور اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، صوبے آپس میں لڑتے ہیں. مندوخیل صاحب، اس راؤنڈ میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اب سلوشن کیا ہے سر؟ پرابلم ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر سندھ راضی نہیں ہے. سندھ کس چیز پہ راضی ہے؟ پیپلز پارٹی کس چیز پہ راضی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ ایک آئیڈیا کی مخالفت کر رہے ہیں پر اس کی مخالفت میں کوئی دوسرا آئیڈیا پیش نہیں کر رہے ہیں. قادر خان صاحب دیکھیے، دوسرا آئیڈیا بھی میں نے پیش کی، آپ نے جہاں غالباً کالا باغ ڈیم کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے. میں نے کہا کہ ڈیم بننے چاہیے، ضرور بننے چاہیے، مگر ڈیم ایسے ہو جو چاروں بھائی اس کے اوپر ایگری ہو.
ایک بھائی کو یا دو بھائی کو یا تینوں کو ناراض کر کے آپ کہتے ہیں میں بڑا بھائی ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں دریائے چناب پہ بنا لے 75 ڈیم بنا لے، دریائے راوی پہ 200 بنا لے، دریائے ستلج پہ 4000 بنا لے، کوئی منع نہیں کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اس پانی کے اوپر کیوں آپ ڈیم بنانا چاہ رہے ہو جس کا نام پاکستان کا شہرہ گیس دریائے سندھ ہے. وہاں 1991 ایکارڈ کے مطابق ابھی بھی پانی کم آ رہا ہے. جب پانی کم آ رہا ہے اوپر سے آپ ڈیم بنائیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ دیکھیں پچھلے دنوں میں جو کینال کا مسئلہ ہے تو وہ بھی تو یہی آتا کہ بھائی پہلے سے پانی کم ہے، آپ کینال نکالو گے تو بچے گا کیا؟ ہمارا تو صرف ایک ہی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ڈیم بننا چاہیے، میں تو کہتا ہوں میرے حساب سے آپ 5 لاکھ ڈیم بنا لیں، آج ہی بنا لیں، آج ہی اعلان کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں پیپلز پارٹی بولے کہ ٹھیک ہے آپ نے پانی سیلاب روکنا ہے، مقبوضہ کشمیر جو پانی آئے گا، سیلکوٹ ڈوبے گا، لاہور ڈوبے گا، فلاں ڈوبے گا، آپ وہاں 2 لاکھ ڈیم بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل ٹھیک، آپ نے بہت اچھا آئیڈیا پیش کیا ہے. بلوچ صاحب یہ اچھا آئیڈیا ہے، آئی تھنک پی ایم ایل این گورنمنٹ ویلکم کرے گی اس اسٹیٹمنٹ کو. سر دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو معاملات متنازع ہیں اور آج سے نہیں عرصہ دراز سے متنازع ہیں، اس حد تک تو میں قادر منتخیل کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی اور جتنی بھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سندھ میں ہیں، جو پنجاب میں ہیں، وہ مطلب ہے کہ اس پر بیٹھ کر کوئی اتفاق رائے پیدا کریں. کالا بیگ ڈیم ہو یا کوئی ڈیم بھی ہو، ایک تو بنیادی بات ہے کہ وہ معاملات، یہ بات ٹھیک ہے قادر منتخیل کی کہ ان پر اتفاق ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کالا باغ ڈیم کے بننے کی صورت میں جو پرسیپشن 2 رائے ہیں، ایک وہ ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں جو اس کے حق میں رائے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو کالا باغ ڈیم پر اعتراض کرتے ہیں ان کا جواز درست نہیں ہے، جو ان کے خدشات ہیں وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس پر جو ہمارے بین الاقوامی لیول پر یا ہمارے قرب و جوار میں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں عناصر، وہ بھی فنڈنگ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے پروجیکٹ ڈسپیوٹڈ ہوں کہ جن سے پاکستان کی تقدیر نے بدلنا ہوتا ہے. چنیوٹ میں کہا جا رہا تھا کہ ڈیم بنائیں گے، چنیوٹ میں سر. جی اور بھی کئی جگہ زیر غور ہیں چنیوٹ کے علاوہ بھی. تو انشاءاللہ اسی طرح باقی صوبوں کو بھی چاہیے کہ یہ اپنا آہستہ، جس طرح سے ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں کہ اس میں صوبوں کو خود مختاری ملی ہے، تو پھر صوبوں کو بھی ساروں کو قدم اٹھانا چاہیے کہ اپنے وسائل چاہے جائے کہ دیکھیں نا لائبلٹی ساری مرکز پر آ جاتی ہیں. اسی لیے تو این ایف سی ایکارڈ کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ٹھیک سر، الاؤ می سر، بیرسٹر صاحب کافی وقت سے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تیمور ملک صاحب سوری، آپ کی نظر میں یہ جو بات منتخیل صاحب نے کہی، میں اس سے کافی حد تک اگری کرتا ہوں. کراچی میں جو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں پراپرٹی ٹائکونز کی طاقت سے، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے ہم نے ڈیمز بنتے ہوئے دیکھے ہیں. سیڈلی نیشنل لیول پہ ہم وہ ڈیمز بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بن جائیں بہت سارے، ستلج پہ، راوی پہ، تو کیا برائی ہے اس میں؟ میرے خیال سے تو اچھا آئیڈیا ہے. ملک صاحب ڈو یو اگری؟ جی دیکھیں، صرف اچھا آئیڈیا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. میں نے بھی شروع میں یہی بات کی کہ ڈیم بننے چاہیے. آئی تھنک بلوچ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اور ڈیم وہ بننے چاہیے جو کہ چھوٹے ڈیمز ہوں، جو کہ جلدی بن سکے، جس پہ کنسنسس ہو. ہمیں یہ بھی صوبوں کی بات بالکل آپ کریں، میں تو صوبوں سے آگے جاؤں گا. آپ بلدیاتی نظام کو واپس لائیں، اس کو مضبوط کریں. جو بھی گلی محلے کے معاملات ہیں وہاں پہ لوکل لیول کے اوپر، یونین کاؤنسل لیول کے اوپر سالو ہو سکیں. بالکل یہ سب کچھ کرنا چاہیے. کالا باغ ڈیم ایک بڑا ڈیم ہے، جس طرح انہوں نے کہا، بالکل ہم سب اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور کالا باغ ڈیم کے نام کے اوپر ایک سیاست ہو رہی ہے. لیکن یہ اب مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا پچھلی 5 دہائیوں میں اس لیول کے کسی اور ڈیم کی پاسبلٹی پاکستان جیسے رقبے کے ملک میں کبھی کنسیڈر نہیں کی گئی، یا اس بات کو آگے چلایا نہیں گیا، یا ہم نے ان سب کی حکومتیں نہیں ہیں، کسی نے کمیشن نہیں کی اسٹڈیز. جو بھی ہے یہ ہمارا ایز اے کلیکٹیو، ایز اے نیشن ایک فیلئر ہے کہ ہم اس چیز کا کوئی حل کیوں نہیں نکال سکے. ہم یہ ساری باتیں میڈیا پہ بیان بازی ضرور کر رہے ہیں، حکومت بھی بات کرتی ہے، لیکن عملی طور پر ہم اس جو واٹر وار ہماری تو کھڑی ہے انڈس واٹر کے اوپر، سنتاس معاہدے کے اوپر، اور یہ جو اب ادھر سے اوپر سے وہ اپر رائپیرین سٹیٹ ہیں، ہم لوور رائپیرین ہیں، پانی کا بہاؤ ہماری طرف آتا ہے جب ان کا دل کرتا ہے، اپنے پاس انہوں نے سٹور کی ہوئی ہے، جب ان کے ڈیمز بھریں گے تو ظاہر ہے وہ کھول دیں گے اور زیادہ تعداد میں سیدھا پاکستان سیلابی ریلا آئے گا، اور وہ ہو رہا ہے. تو ہمیں اس سب کو
مینیج کرنے کے لیے اقدامات تو کرنے پڑیں گے اپنے اینڈ کے اوپر. اب وہ جو بھی ہیں وہ تو ہائیڈرو واٹر ایکسپرٹس ڈیم ایکسپرٹس باقی بتائیں جن کی حکومت جن کے پاس اس وقت وسائل ہیں چاہے صوبوں میں چاہے فیڈریشن کے لیول پہ سب کو کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو گلیشیئرز ہیں وہ پورے پاکستان کے ہیں کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہیں. جب وہاں سے پانی اگر خدا نہ خواستہ جس طرح دنیا کی رپورٹس کہتی ہیں کہ جی گلیشیئرز ول ایونچولی میلٹ جب وہ پانی آئے گا اس کا نقصان اور اس کا جو امپیکٹ ہے ڈیموگرافکس پہ اور پاکستان کی کراپ کلٹیویشن پہ ہر چیز کے اوپر وہ تو پھر سب کو امپیکٹ کرے گا. بالکل کچھ صحیح کہہ رہے ہیں معاملات ہمیں ایٹ اے فیڈرل لیول دیکھنے کی ضرورت ہے اور کچھ پروونشل لیکن کچھ کرنے کی لازمی ضرورت ہے. بڑی بڑی آپ نے اچھی بات کہی. جب سیلاب باتیں بہت ہو آ جائے گئی پھر ہم کچھ کر لیں اب باتیں بہت ہو گئی اب کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم نے پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ بھی دیکھ لیا ہم نے گلیشیئر برسٹ بھی دیکھ لیا ہم نے گٹر برسٹ بھی دیکھ لیا. ملک میں سیلابی صورتحال کو دیکھتے ہوئے قومی اسمبلی میں عوامی اراکین نے بڑی اچھی باتیں کی. کہا گیا قومی اسمبلی میں کہ جنگلات کاٹنے اور دریاؤں کے کنارے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ بھی کہا گیا عوامی نمائندوں کی جانب سے اصل چور پاکستان کی بیوروکریسی ہے جس نے پاکستان کو بیچ ڈالا ہے. کبھی ہم نے کسی بڑے بیوروکریٹ کو سزا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب باتیں تو ہمارے عوامی نمائندے بڑے اچھی کر رہے ہیں ایوان میں لیکن اس قوم نے آج تک کسی کو اس طرح سزا ملتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے بڑے سے بڑے گناہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن بڑی سے بڑی سزا ملتے ہوئے کسی کو بھی نہیں دیکھا. کیا آپ کی حکومت کچھ کرے گی ان لوگوں کے خلاف؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو عمران خان کی ویڈیو بڑی وائرل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 300 ایکڑ کی راوی کنارے سوسائٹی علیم خان کرنا چاہتے تھے میں نے کرنے نہیں دی اور پھر آپ کی گورنمنٹ نے آ کے اس کو اجازت دے دی. اور پھر علیم خان صاحب کا وضاحتی بیان بھی سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو 2010 میں لی تھی بینک سے. پر اس پوری سچویشن کے اوپر قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کوئی ایکشن لے گی. بلوچ صاحب دیکھیں یہاں پر ہم دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی نے پہلی تقریر کی تھی اور ادھر کھڑے ہو کر تمام کیمرے ادھر لے جا کر جرنلسٹ لے جا کر کیا تقریر کی تھی جب وہ روڈا بنایا تھا اور جب وہ کہتے تھے کہ یہ تو اب گندے نالے میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہاں پر میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھنے والے وہ خود ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جب انہوں نے علیم خان کے بارے میں بیان دیا یہ اس وقت کا بیان ہے جب علیم خان ان کے خلاف ہو. ظاہر ہے جب تک ان کے ساتھ تھے اس وقت تک تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ فضائل اور برکات بتا رہے تھے کہ دریائے راوی کے اوپر جو وہ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے رہائشی اور جس کا انہوں نے پلان کیا اور جس کے لیے وہ تمام ملک کے کیمرے لے کر وہاں پر پہنچے تھے اور راوی کو نالا قرار دے دیا تھا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سب سے بڑی مہم تو انہوں نے شروع کی تھی یہاں پر وہ بنانے کی کالونی. دوسری آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی میرا خیال ہے کہ اگر پورے ہم دریائے راوی کی بات کریں تو یہاں پر کوئی اس قسم کی انکروچمنٹس بہت زیادہ نہیں ہے ماں سوائے لاہور کی جو 1-2 جگہ نظر آئی ہیں اور اس کا بالکل جو بھی ازالہ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. رہ گئی بات یہ کہ وہ تو پھر دریا نے خود بھی کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آیا پتہ چل گیا کہ کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہیں اس میں متاثر ہوئی ہیں اور یقینی طور پر گورنمنٹ اس تمام چیز کا ابھی تو ظاہر ہے ہم ری ایبلیٹیشن کی طرف بڑھے ہوئے ہیں ریسکیو سروسز میں مصروف ہے لیکن ان چیزوں کو ان تمام چیزوں کو اب سنجیدگی سے لیا جائے گا ان کو ریوزٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد رسپانسبلٹیز بھی فکس کی جائیں گی اور آئندہ کے لیے بھی ایک حکمت عملی بنائی جائے گی پنجاب کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بالکل ٹھیک ہے جو کہ چاہے کے پی کے میں جس طرح ہمارے نقصانات ہوئے وہاں پر اوپر ہوٹل کسی بیوروکریٹ کو پکڑیں گے یا بیوروکریٹس آزاد رہیں گے سر وہ بابو ہیں؟ نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے تگڑی کمیونٹی ہے یقینی طور پر ظاہر ہے انکوائریز بھی کرنے والے وہی ہوتے ہیں رسپانسبلٹی فکس بھی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. کوشش تو ہوگی کہ جب رسپانسبلٹی فکس کی جائیں تو اس میں کسی کو معاف نہ کیا جائے. وہ میرا اور آپ ویسے نواز شریف 3 بار 4 بار وزیر اعظم بنے شہباز شریف صاحب بھی کئی بار وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنے آج تک کسی آپ نے بیوروکریٹ کو ایسی سزا دی ہے کہ آپ بتا سکیں کہ میں نے ان کو ایسی سزا دی تھی کہ دنیا یاد رکھے؟ دیکھیں سزائیں دینا سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. سزائیں دینا تو ہر قسم کے ہمارے ادارے موجود ہیں جن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے ادارے جن پر کمزور ہیں مزید قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. سزائیں جزائیں تو عدالتوں نے دینی ہیں یا ان ایجنسی نے دینی ہے. عدالتوں میں سر ترامیم تو آئینی ترمیم تو سر آپ ہی لاتے ہیں عدالتوں کا نظام بھی ایک طریقے سے ہماری مقننہ ہی کنٹرول کر رہے ہیں. ادھر ایک منٹ آئینی ترامیم وہ آئی ہیں جو اس ملک کے مفاد میں
جو 1973 کے آئین کو جس کی شکل بار بار بگاڑی گئی اس کو سر 26ویں آئینی ترمیم سے کیا فائدہ ہوا بلوچ صاحب؟ 26ویں ترمیم سے کیوں نہیں فائدہ ہوا؟ آئینی بینچ الگ ہوا، پہلے صرف وہ کیمروں میں ٹی ویوں پہ سرخیاں چلانے کے لیے، مجھے یہ بتایا عام آدمی کا تو کیس ہی نہیں لگتا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ شاہ سرخیاں لگوانے کے لیے، ہیڈ لائن چنوانے کے لیے ہر روز ایک سیاسی کیس لگا دیا جاتا تھا، باقی کیس دب جاتے تھے. اب ججز ماشاءاللہ فارغ بیٹھے، وہاں پر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بنایا کہ اب کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہوگا. آئینی عدالت وہ اپنا کام کرے، سپریم کورٹ کے باقی ادارے اپنا کام کریں، اسی طرح سے ہائی کورٹس ہیں. تو کیوں نہیں فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا ہی نہیں سر، وہ پینڈنسی بڑھ رہی ہے سر، پینڈنسی بڑھ رہی ہے. وہ جو کیسز تھے نا ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی سر، وہ ابھی تک 25 لاکھ کے قریب ہے سر. وہ تو پھر کیسز جس طرح بڑھے، وہ تو ججوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، مزید چیزیں ہیں، ہائی کورٹس کے ججوں کی تعداد بڑھانے کی. پوائنٹ ٹیکن سر، وقت کم ہے، آئی ایم سوری سر، وقت کم ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. مندوخیل صاحب آپ سے ایک ضروری سوال. سکھر بیراج پہ کئی سالوں سے مرمتی کام چل رہا ہے، اب چائنیز انجینئر بھی کام کر رہے ہیں، انگریز بنا کر دے گئے تھے. 60-70 دروازے ہیں، ایک دو دروازے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. آج بھی شورو صاحب ٹور پہ تھے سکھر بیراج کی. سیڈلی سندھ کے اندر جو پانی کا انفراسٹرکچر ہے، کوٹری، گڈو، سکھر بیراج، سب انگریزوں نے بنا کے دیا. سر ہم خود کچھ کیوں نہیں بنا سکے، اور جو انہوں نے بنا کے دیا اس کا ہم مرمت کیوں نہیں وقت پہ کر پاتے ہیں؟ مندوخیل صاحب دیکھیں مجھے 1 منٹ دے دے آپ کی بیوروکریسی کے اوپر. سر آپ نے کہا بیوروکریسی کو کیا سزا ہوئی ہے، میں تو کہتا ہوں سزا کی بجائے اس کو نوازا ہے. نوازنے کا میں آپ کو مثال دوں، توقیر شاہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم کی، آج مشیر ہے، اور جس نے 4.5 لاکھ ملازمین کا گلہ گھونٹ لیا ہے. خود علی گور بلوچ صاحب بھی اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بیوروکریٹ، پتہ نہیں فات کیا نام ہے، جو ایڈوائزر ہے، چیمہ صاحب، وہ فات کوئی مشیر ہے، وہ بھی اس کو نوازا. تو بیوروکریٹ تو پاکستان کی وہ کرپٹ مافیا ہے. میں نے اسمبلی میں اس کے لیے آواز اٹھایا، اس کے خلاف بولا ہے، لیکن کوئی بات نہیں سکی. دوسری بات، آپ نے سکر کی بات کی ہے. پشتوں میں کہاوت ہے کہ جس کو فلاں نہیں مانتا، جو سکر کا پھل نہیں مانتا وہ کسی کو نہیں مانتا. تو یقیناً انگریز کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہمیں دیا ہے ایز اے غلام. لیکن اس کے بعد مرمت کا کام یقیناً مرمت ہوگا. آپ جتوئی صاحب خود بھی تعلق سندھ سے ہے، آپ مجھے بتا دو کہ سکر پل کے بعد کون سا پل کس طرح بنے گا، کہاں پہ بنے گا، وہ تو بتائیں مجھے. تو اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹو آپ دیکھیں، سکر پل جو بنا تھا اس کے ساتھ جو برج تھا جہاں ٹریفک کے لیے، وہ الٹرنیٹ دوسرا برج اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ کے لیے بن گیا. آپ نے بھی دیکھا، میں بھی گزرتا رہتا ہوں اس میں. اس کے علاوہ کیا حل ہے آپ بتا دیں مجھے کہ سکر پل جو ہے نا توڑا جائے، اس کے بعد دوسرا بنایا جائے. آپ بھی بتا دیں، میں قیادت کو آگے بات کر لیتا ہوں. سر وہی مشورہ ہے جو آپ کا مشورہ ہے سر. چھوٹے واٹر ریزروائرز زیادہ سے زیادہ اگر ہم بنا لیں، فار ایگزامپل ابھی 7 لاکھ کیوسک آ رہا، ہماری کیپیسٹی ہے 9-11 لاکھ پانی آ رہا ہے. اگر ہم یہ 2-4 لاکھ کیوسک پانی کہیں پہ ہم سیو کر لیں، ہماری بہت ساری آبادی بچ جائے گی، زمینوں کا نقصان نہیں ہوگا، ہماری چاول روٹی مہنگی نہیں ہوگی. ملک صاحب آپ سے ایک ضروری سوال سر. پی ٹی آئی نے جو اس وقت لاہ عمل سیاسی منظر نامے پہ اختیار کیا ہوا ہے، بائیکاٹ کر رہے ہیں آپ اسمبلیوں کا، استعفے دے رہے ہیں کمیٹیوں سے، لگ یہی رہا ہے کہ 2035 تک تو خان صاحب نہیں نکلیں گے. نہیں، یہ مفروضہ ہے کہ 2035 تک کون کہاں رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ 2035 تک میرے ان دوستوں کی حکومتیں چلتی رہیں گی؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم عدالتوں میں موجود ہیں، عدالتوں سے ریلیف لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. خان صاحب کی جو ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی جو بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ سپریم کورٹ سے ان کی 8 کیسوں میں بیل ہو گئی تھی. سو سفر اس طرف جاری ہے ان کی. صرف یہ القادر ٹرسٹ والے ایشو کے اندر ابھی سسپینشن کے اوپر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی سنوائی ہو. باقی تو کوئی ایسے معاملات ہیں نہیں. جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کی حد تک، خان صاحب کی حد تک تو چلے نہیں ہیں. چل بھی جائیں گے تو اس میں جو اب تک ساری پروسیکیوشن ہو چکی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ اگر کوئی جیل ٹرائل میں سزا دینا بھی چاہے تو ایونچولی اپیلز میں تو یہ فیصلے اڑ ہی جائیں گے. تو اس لیے وقت کا تعین ڈیلے ہو سکتا ہے بالکل. جو جس کی حکومت ہو اور جس طرح کا یہ سسٹم ہے اس وقت، بالکل اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن یہ 2035 والی یا کئی سالوں والی بات میرا نہیں خیال ہے. اور یہ جو جس طرح حکومت چلا رہے ہیں، جو مسائل ان کے ہیں، یہ بھی کوئی معاملات زیادہ دیر تک میرے خیال میں اس طرح چلیں گے نہیں.
بہرحال جو ہو ملک و قوم کے لیے بہتر ہو. ابھی تو میں یہ کہوں گا کہ جی اس وقت تو میں اپنے پارٹی کے دوستوں کو بھی یہی کہتا آ رہا ہوں اور یہی کہہ رہا ہوں کہ سیاست سے ہٹ کر پہلے عوام کا ساتھ دے دیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جو مشکلات میں ہیں ہم سب کے حلقوں کے اندر، ہم سب کے جاننے والے عزیز اپنی بھی کئی صورتوں کے اندر جو ہے یا زمینیں، مال مویشی یا کچھ نہ کچھ اس وقت زیر سیلاب ہے، زیر آب ہے. ہمیں اس کے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے. کسی کی بھی حکومت ہو تو جس قسم کی سیلابی آفت ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں آگے کتنے دن چلنی ہے. پاکستان جیسے ملک کے پاس ظاہر وسائل اتنے نہیں ہیں. یہ پاکستان کی مخیر عوام ہی ایک خیراتی طبیعت رکھتی ہے. پاکستان کے خیراتی ادارے جو ہیں، چاہے وہ خان صاحب کا شوکت خانم ہو، وہ ایدی فاؤنڈیشن ہو، ٹی سی ایف کے اسکول ہوں، بہت ایگزامپلز ہیں. یہ اپنی مدد آپ ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو گزارش یہی ہوگی عوام سے کہ اس وقت جائیں ضرور، جہاں پہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں تاکہ حکومتی امداد پہنچ سکے. خود جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں پہ رائٹ. تھینک یو بیرسٹر تیمور ملک صاحب، تھینک یو علی گوہر بلوچ صاحب، جزاک اللہ قادر خان مندوخیل صاحب. آپ کے قیمتی جو بات آخر میں ملک صاحب نے کی بڑی خوبصورت. پاکستان از دا 5th موسٹ چیریٹیبل نیشن ان دا ورلڈ. یقیناً ہم خیرات صدقات لوگوں میں بانٹنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے سیلاب متاثرین بھائیوں بہنوں کی بڑھ چڑھ کر خدمت کر سکیں. آمین. I'll see you tomorrow. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.